جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا تھا اور لوگوں کو خدائے واحد کی عبادت کی طرف بلانا شروع فرمایا تھا، تب سے شرک و کفر کی فضاؤں میں پروان چڑھنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات کے ہر باب کا ہر ورق ان کے سامنے تھا، جو شبنم سے زیادہ پاکیزہ، پھول سے زیادہ شگفتہ، آفتاب اور مہتاب سے زیادہ روشن اور چمکدار، اور ظاہری باطنی ہر قسم کے عیب اور برائی سے پاک تھا۔ اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے لگے، نبوت کی روشن نشانیاں دیکھ کر جب لاجواب ہو جاتے اور کچھ بن نہیں پڑتا تو انہیں سحر اور جادوگری قرار دیتے۔ ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے، جسم پر پتھر برسائے، تکالیف اور مصائب کے پہاڑ توڑ ڈالے اور طعن و تشنیع کا بازار خوب گرم کیا۔ ان تمام مظالم میں اس وقت اور اضافہ ہو گیا جب اعلان نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور اس کے کچھ روز بعد ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رکاوٹوں کے باوجود دعوت اسلام کو ترک نہ فرمایا اور لوگوں کو کفر اور شرک سے روکتے رہے۔ اس نازک دور میں جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کر کے مشرف با اسلام ہوتا، کفار کے جور و ستم کا نشانہ بن جاتا۔ بہرحال وقت رفتہ رفتہ گزرتا گیا اور ہمیشہ کی طرح یہ سال بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ پھر 11واں سال شروع ہوتا ہے۔ اس میں بھی طعن و تشنیع اور جور و ستم کا بازار اسی طرح گرم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر رکاوٹوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کے باوجود اعلاء کلمت الحق یعنی حق کی سربلندی کے لیے مصروف عمل ہیں۔ کرتے کرتے رجب کا مبارک مہینہ آ جاتا ہے، اور جب اس کی 27ویں شب ہوتی ہے تو اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شرف عطا فرماتا ہے کہ نہ کسی کو ملا اور نہ کسی کو ملے۔ یہ وہ حیرت انگیز واقعہ تھا کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ عقل کو دولت کل سمجھنے والوں کے کفر اور انکار میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ کامل الایمان خوش نصیبوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ معزز سامعین، اس حیرت انگیز واقعے کو معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کا مختصر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير، جس کا ترجمہ ہے پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ آئیے اب واقعہ معراج دلائل کی روشنی میں تفصیل سے سماعت کرتے ہیں۔ معزز سامعین، بعثت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما ہیں کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اتھر کو باہر نکال لیا۔ پھر ایمان اور حکمت سے بھرا سونے کا ایک تشت یعنی تھال لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان اور حکمت سے بھر کر واپس اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی، اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تا حد نگاہ یعنی جہاں تک نظر پہنچتی وہاں اپنا قدم رکھتا۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اچھل کود شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا: اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت اور کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف بڑی شان سے روانہ ہوئے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ معزز سامعین، دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ پھر خود ہی کہا کہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا، آپ نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر خود ہی کہا کہ آپ نے طور سینہ پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ معزز سامعین، قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھتے چلیے۔ آپ علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا، ہلم یا محمد، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئیے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور آگے بڑھیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے بغیر آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کے جواب عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر ایک دوسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ پھر تیسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے کے کنارے کھڑی ملاحظہ فرمایا تھا، وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے۔ جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو وہ اللہ کا دشمن ابلیس یعنی شیطان تھا، چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ اور جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ معزز سامعین، صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے ہوا، جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے، تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس طرح ان عجائبات قدرت کو ملاحظہ فرماتے ہوئے اور انبیاء کرام سے ملاقاتیں کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس شہر میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کی جانب چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو دروازہ مسجد میں موجود اس کڑی کے ساتھ باندھا جس سے پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے مسجد کے احاطے میں لے آئے اور اپنی انگلی کے ذریعے ایک پتھر میں سوراخ کر کے اس کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ کو دیکھ کر خوش آمدید کہا اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ معزز سامعین، بیت المقدس کی ان نورانی اور رحمت بری فضا میں بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے خطبے بھی فرمائے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور اپنے اوپر اس کی بے پایاں رحمتوں اور نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے خلیل بنایا، مجھے عظیم بادشاہت عطا فرمائی، مجھے امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، میری اقتداء و پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔
ان کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے کہا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر فرما دیا، مجھے حکمت اور فصل خطاب یعنی حق اور باطل میں فرق کر کے فیصلے کرنے کا علم عطا فرمایا۔ پھر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے ہواؤں، جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا اور فصل خطاب یعنی حق اور باطل میں فرق کر کے فیصلہ کرنے کا علم عطا فرمایا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں، جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا، شیاطین کو بھی مسخر فرما دیا، اور اب یہ وہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلا بلند و بالا مکانات تعمیر کرنا اور تصویریں بنانا، مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مرض والے کو تندرست کرنے والا اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی، جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔ جب ان سب نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اپنے اوپر اس کی بے پایاں رحمتوں کا بیان کر لیا تو سب کے بعد تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام سے فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی اور اب میں رب کی تعریف اور ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح خطبہ پڑھا جس کا ترجمہ ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بِهَذَا فَضَلَكُمْ محمد، یعنی اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر فضیلت پائی۔ بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا اور آپ ہر بلندی کو پس فرماتے تیزی سے آسمان کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ لمحوں میں پہلا آسمان آ گیا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک دروازے پر تشریف لائے جسے باب الحفظہ کہا جاتا ہے، اس پر اسماعیل نامی ایک فرشتہ مقرر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے، مرحبا بالابن صالح والنبی صالح، یعنی صالح بیٹے اور صالح نبی، خوش آمدید۔